محسن چھپا ہے جس میں ہمارا سجدہ وہاں تو ہوگا۔ اور بھائی اجاز کی موجودگی میں ایک بہترین سا شعر آپ کے لیے تحفہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ جس کی ایک بھونٹ کو فرشتوں نے سجدہ کر کے بتا دیا، جہاں تو ہوگا، بیاں تو ہوگا، عیاں تو ہوگا، نشاں تو ہوگا، مکان تو ہوگا۔ وہ جس کی ایک بھونٹ کو فرشتوں نے سجدہ کر کے بتا دیا ہے، جسے زمانے جھکے ہوئے ہیں وہی امام زمان ہوگا۔ اللہ اللہ وہ جس کی ایک بھونٹ کو فرشتوں نے سجدہ کر کے بتا دیا ہے، جسے زمانے چھپے ہوئے ہیں وہی امام زمان ہوگا۔ اور علی نے اپنا بنا کے ذاکر کیا یہ مجھ پہ کرم انوکھا۔ مکہ پیشے کی ضرورت ہے۔ علی نے مجھ کو بنا کے ذاکر کیا یہ مجھ پہ کرم انوکھا۔ ولائے حیدر سے چڑ ہے جن کو ظہیر ان پر گراں تو ہوگا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلو جلدی ایک نظم کا ایک ٹکڑا وہ بھی پیش کر لوں تاکہ مجھے کم از کم اچھے سے یاد ہو جائے، اگلی مجلس میں اچھے طریقے سے پڑھ لوں۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، الالف للتوحید والباء للنبوت والنقطۃ للولایت۔ سمجھ تو سارے گئے ہیں، بڑی آسان سی بات ہے کہ رسول نے بتایا کہ حرفوں میں جو الف ہے، الف وہ توحید کی علامت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو با ہے یعنی بے کے نیچے نقطہ ہے، جو با ہے وہ ہے نبوت کی علامت، اور نقطہ ہے ولایت کی دلیل۔ جہاں الف ہو سمجھ لینا توحید کی بات ہے، جہاں با ہو سمجھ لینا مصطفیٰ کی بات ہے، جہاں نقطے کی بات ہو سمجھ لینا مرتضیٰ کی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے مولا امین نے فرمایا تھا انا الذی نقطۃ التی تحت بائے بسم اللہ، بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دو حدیثیں میں نے پڑھ دی، زیادہ میں آپ کی وقت لینے نہیں چاہ رہا کیونکہ مجھے بھی سفر کرنا ہے، تو آؤ میں 6 مصرے پڑھ کے پھر اندازہ کر لوں گا کہ نظم کا ایک ٹکڑا ہی پڑھنا ہے یا پھر ساری نظم سنا دینی ہے آپ کو۔ یہ دل میں ایک دن خیال آیا، چلو ولایت کے راز پائیں۔ یہ دل میں ایک دن، اور میرا اپنا عمل ہی تھکیا پہ تو میں تجھے نہیں آ رہا، یہ دل میں ایک دن خیال آیا، چلو ولایت کے راز پائیں۔ شاہ نیند پوری کوئی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک دن خیال آیا، چلو ولایت کے راز پائیں، سجا کے پلکوں پہ اشک جگنوں الست وعدہ سبھی نبھائیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سجا کے پلکوں پہ اشک جگنوں الست وعدہ سبھی نبھائیں، سجود اپنے بنا کے کاسا درود ہونٹوں پہ سب سجائیں۔ اللہ اکبر، سجود اپنا بنا کے کاسا درود ہونٹوں پہ سب سجائیں، ولی کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے چلو ولایت کے راز پائیں۔ اللہ اکبر، اچھا چلو ولایت کے راز پائیں تو بغیر تشریح کے اگلے میں 2 مصرے پڑھوں، شعر مکمل ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں ولی نے بخشے جو راز مجھ کو، ولی سے راز مانگے تھے تو ولی نے بخشے جو راز مجھ کو، ولی نے بخشے جو راز مجھ کو، ولا کی مستی میں جھومتے تھے، ولی نے بخشے جو راز مجھ کو، ولا کی مستی میں جھومتے تھے، وہ راز لوگوں الف تھا با تھی جو گرد نقطے کے گھومتے تھے۔ اللہ اللہ، مجلس جنت ہو گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔
وہ راز لوگوں الف تھا با تھی جو گرد نقطے کے گھومتے تھے. اب میرے جیسا خاکی بشر کیا سمجھتا کہ الف کیا ہے، بے کیا ہے، نقطہ کیا ہے؟ تو ادھر ادھر ٹاپکٹوئیاں مارنے سے بہتر ہے کہ جس نے عطا کی ہے اسی سے نہ پوچھ لیں کہ مولا یہ الف کیا ہے، یہ بے کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے. تھی عقل حیران جو راز دیکھے، ولی سے پوچھا یہ راز کیا ہے. اللہ اکبر. ہاں، تھی عقل حیران جو راز دیکھے، ولی سے پوچھا یہ راز کیا ہے. جواب آیا یہ 3 منصب میرے ہی جلوے کا ماجرا ہے. بہت لیٹ آئے ہو تم، بہت زیادہ لیٹ آئے ہو. ہاں نہیں، یہ بعد میں باتیں ہوں گی آپ سے. کہ عقل حیران جو راز دیکھے، ولی سے پوچھا یہ راز کیا ہے. جواب آیا یہ 3 منصب میرے ہی جلوے کا ماجرا ہے. علی فرما رہے ہیں الف سے اس کی الوہیت ہے. مولا یہ تینوں منصب الف با اور نقطہ یہ آپ ہی کے کیوں منصب ہیں؟ آپ ہی ان میں جلوہ گر کیسے ہیں؟ تو علی بتا رہے ہیں الف میں اس کی الوہیت ہے، صفات جس کی میری ادا ہے. الف میں اس کی الوہیت ہے، صفات جس کی میری ادا ہے. تو با کے پردے میں وہ محمد کے جس کی باتیں میری ثنا ہے. با کے پردے میں وہ محمد کے جس کی باتیں میری ثنا ہے. بڑا ہی پیارا بیت میں پڑھنے جا رہا ہوں. 4 مصرے ہوتے ہیں، 5واں 6واں مصرع مسدس کا بیت کہلاتا ہے. بیت مضبوط ہو تو شعر کا مزہ آتا ہے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. ازل سے دونوں کا 2 جہاں میں. علی فرما رہے الف با نقطہ جو دیکھے نا، تو علی فرما رہے ازل سے دونوں کا 2 جہاں میں ہوا جو ظاہر وہ رتبہ میں ہوں. الف کا اور با کا، علی فرما رہے ہیں الف اور با کا جو رتبہ ہے وہ کیا ہے؟ ازل سے دونوں کا 2 جہاں میں ہوا جو ظاہر وہ رتبہ میں ہوں. قسم الف کی الوہیت کی کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. اب چونکہ ثابت ہو گیا کہ با کا نقطہ میرا مولا علی ہے. کون ہے نقطہ؟ سارے بولو کون ہے نقطہ؟ آواز کوئی نہیں آئی. کون ہے نقطہ؟ سارے بیٹھے ہو ذرا یک زبان بولو نا، نام علی عبادت ہے. کون ہے نقطہ؟ کون ہے نقطہ؟ مولا علی. تو پھر آؤ میرا مصرع سن لو. الف کے دل میں، الف اللہ ہے نا، بے مصطفیٰ ہے، نقطہ مرتضیٰ ہے. تو الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت خفی خزینہ ظہور پائے. اللہ اکبر. الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت خفی خزینہ ظہور پائے. بھائی یہ مصرع آپ کے لیے تحفہ ہے، اپنے تناظر میں سلسلے کی تعلیم کے تناظر میں سنیے گا. الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت خفی خزینہ ظہور پائے. الف کی چاہت بنی مشیت تو با کے نقطے نے لب ہلائے. اللہ اللہ اکبر. الف کی چاہت بنی مشیت تو با کے نقطے نے لب ہلائے. زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی. اتنے پیارے مجمع میں بات کھولنی پڑے تو کافی میں نے ذاکری. زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی. زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی. چلو بات واضح نہیں ہوئی تو میں تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں. اللہ متکلم کیسے ہے، کلام کیسے کرتا ہے؟ وہ آپ کی اور میری طرح نہیں بولتا. کسی نہ کسی شے میں کلام کو خلق کرتا ہے، پھر اس شے سے آواز آتی ہے. مثال کے طور پر موسیٰ کھڑے ہیں طور پر، کبھی درخت سے آواز آ رہی ہے، کبھی آگ سے آواز آ رہی ہے. تو اللہ کسی نہ کسی شے میں کلام کو خلق کرتا ہے، تو پھر وہاں سے آواز آتی ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے، ملا مقصر تیرے بھی ماننے کے کیا کہنے. آگ اور درخت مان لیتے ہو، علی سے پھر جاتے ہو. آگ سے بولا اللہ تو مان لیتے ہو، درخت سے بولا اللہ تو مان لیتے ہو. اگر کہا جائے کہ علی سے بولا اللہ تو پھر موت پڑ جاتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جی سناؤ. اے بے ضمیر دور کے اندھے مورخو، اے بے ضمیر دور کے اندھے مورخو، اپنے کرم کی نوک کا انجام سوچ لو. ماضی کے ظلم و جور
تقلید مت کرو آواز عدل گونج رہی ہے سنو سنو نام حسین نقش ہے ابلر برید پر اور لعنت بھی کر رہا ہے زمانہ یزید پر اللہ آپ کو سلامت رکھے زبان اچھا چونکہ اللہ کسی نہ کسی شے میں کلام کو حل کرتا ہے تو سرکار امیر سے بھائی جان ایک دن کسی بندے نے سوال کر لیا کیا کیا کہ مولا اللہ جو کسی نہ کسی شے میں کلام حل کر کے بولتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب شے ہی کوئی نہیں نہ عرش نہ کرسی نہ اللہ نہ قلم ایک زمانہ وہ بھی تھا نا جب زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ عرش نہ کرسی نہ اللہ نہ قلم نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ آسمان اللہ نے پہلی کون کہنی تھی پہلی کون تو بولا کیسے ہوگا شاید تو کوئی ہے نہیں اللہ نے کیسے کلام کیا ہوگا تو علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مجھے دیکھ ان الذی لسان اللہ الناطق اللہ کی بولنے والی زبان میں علی ہوں اللہ اکبر امام حسین آپ کو سلامت رکھے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت خفی خزینہ ظہور پائے الف کی چاہت بنی مشیت تو باغ نقطے نے لب ہلائے تو پھر کیا ہوا زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی وجود عالم کا سر جھکائے اب تحفہ ہے میرے مجمع کے لیے اگر مصرع میں نے پڑھ لیا تو وجود عالم کا سر جھکائے الف نے بادا حجاب اوڑھا زمانہ جلوے سے جل نہ جائے اللہ اللہ الف نے بادا حجاب اوڑھا زمانہ جلوے سے جل نہ جائے اور میں کہہ رہا ہوں ہے با کی پہچان یہی نقطہ اس کو بولنا چاہیے تھا یہ دیکھو یہ یوں کر کے بے ہوتی ہے یہ بے اگر نیچے نقطہ نہ لگے تو کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا لکھا ہے بے لکھی ہے سے لکھی ہے بے لکھی ہے بے لکھی ہے کیا لکھا ہے ہاں کچھ بھی نہیں نہ لکھا اور جو ہی نقطہ لگا تو پھر یہ بچہ بھی بتا دے گا یہ بے ہے یعنی بے بغیر نقطے کے پہچانی نہیں جا سکتا ولایت سنن والے واسطے فضائل سنن والے جڑا دعویٰ ہے کہ اسی فضائل علی سننے ہیں انہاں نوں تے اس فکر تے بولنا چاہیے سی سنوں بکمن عمر فہم لا یرجعون بہنا بھی کوئی بہادری کوئی نہیں ہوندا اللہ نے تانوں مرد بنایا تھوڑا سفر تسی بھی کریا کرو نا ہر شے ذاکر ہی پڑھ دے تے یہ بھی کوئی ذاکری نہیں ہوندی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے مجھے دیکھو ہے با کی پہچان یہی نقطہ یعنی بے کے نیچے نقطہ لگے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ بے ہے اچھا میں اس بچے سے پوچھوں بے نہ لکھوں صرف نقطہ لگاؤں اس سے پوچھوں یہ کیا ہے بتا دے گا نقطہ ہے یعنی نقطے کی اپنی پہچان ہے نقطہ پہچان کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن بے کے نیچے جب تک نقطہ نہیں آئے گا بے کا پتہ نہیں چلے گا بے چھپی رہے گی نقطہ بتائے گا کہ یہ بے ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور پھر یہ دیکھو کہ علماء متکلمین نے لکھا ہے 4 نقطے اوپر نیچے مسلسل بغیر فاصلے کے لگا دو تو یہ الف بن جاتا ہے یعنی الف کا قد ہے 4 نقطوں کے برابر بغیر فاصلے کے 4 نقطے اوپر نیچے لگا دو تو یہ الف بن جاتا ہے یہ الف بن جاتا ہے 4 نقطے لگانے سے الف بن جاتا ہے اور چوگا میں دیکھ لو 4 ہی علی ہے اللہ اکبر 4 ہی علی ہے نقطے میں چوگا میں 4 ہی علی ہیں تو 4 نقطے اوپر نیچے لگا دو تو الف بن جاتا ہے الف بنتا ہے تو پھر اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے یہی کچھ تو میں کہہ رہا ہوں ہے با کی پہچان یہی نقطہ الف کے اندر بھی یہ چھپا ہے ظہور نقطے نے 4 پائے تو پھر جہاں وہ الف ملا ہے اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے ظہور نقطے نے 4 پائے تو پھر جہاں کو الف ملا ہے ظہور نقطے نے 4 پائے تو پھر جہاں کو الف ملا ہے یہ نقطہ ہے کیا یہ نقطہ کون و مکان کا محور یہ نقطہ کون و مکان کا محور یہ نقطہ راز حیات بھی ہے وقت میں بچاؤں آپ کا بھی یہ بات ذرا مشکل ہو جائے گی کھولنی پڑ جائے گی میں بالکل وہ بات کروں جو بالکل آسانی سے پہنچ جائے اور جناب داد بھی دے دیں اور میری مجلس
پڑھتے پڑھتے تھک بھی جاؤں تو پھر بھی میں حق نہیں ادا کر سکتا. شعور کی سب حدوں کے سجدوں سے لے رہا ہے خراج نقطہ. سارے بند درمیان میں سے چھوڑ دیے چونکہ میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے, مجھے سفر کرنا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. شعور کی سب حدوں کے سجدوں سے لے رہا ہے خراج نقطہ. خراج قافیہ آئے گا. شعور کی سب حدوں کے سجدوں سے لے رہا ہے خراج نقطہ. اب دیکھوں گا کہ کون کون حاضر دماغ بیٹھا ہوا ہے. نبی کی بیٹی کا نام فے سے تو فے کے سر کا ہے تاج نقطہ. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. آپ یہ خود ملاحظہ کر لیں گے. جی سر میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ خود یہ ملاحظہ کر لیں کہ یہ عام روش کا مضمون نہیں ہے. یہ خاص مجمع میں پڑھنے والی بات ہے. ہر مجمع کی یہ بات ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطیب کو ڈر ہوتا ہے, پڑھنے والے کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری بات ضائع نہ ہو جائے. شعور کی سب حدوں کے سجدوں سے لے رہا ہے خراج نقطہ. نبی کی بیٹی کا نام فے سے تو فے کے سر کا ہے تاج نقطہ. اور حسن سے پوچھا یہ نقطہ کیا ہے. حسن سے پوچھا, سار اٹھانا مجھے دیکھنا. حسن سے پوچھا یہ نقطہ کیا ہے. حسن سے پوچھا یہ نقطہ کیا ہے تو بولے میرا ہے راج نقطہ. تو با کے سجدے میں پشت پر بھی حسین کا ہے مزاج نقطہ. بچے تھوڑے کو نمبر لے گئے تھے. تو با کے سجدے میں پشت پر بھی حسین کا ہے مزاج نقطہ. بڑا ہی قیمتی شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں. مایوس نہ کرنا کہ میں اکیلا رہ گیا. کہ نقطہ ہے وہ وجود جس میں, ہائے ہائے ہائے, یہ نقطہ ہے وہ وجود جس میں. ٹھہر ٹھہر کے مصرع کہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. یہ نقطہ ہے وہ وجود جس میں صفات رب العلا کو دیکھا. یہ نقطہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا نے وجہ خدا کو دیکھا. آئے 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 آئے. نقطہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا نے وجہ خدا کو دیکھا. تو آؤ ایک خوبصورت اور بند سنو اور میں جانوں آپ کی دعا کے سارے تلے ساری نظم درمیان میں سے چھوڑ دی. الف نے ایک رات با کو بھیجا پیام میرے حبیب آؤ. الف کیا ہے بولو کیا ہے. الف توحید. اللہ تمہاری زندگی سلامت رکھے. با کیا ہے مصطفیٰ. الف اللہ با مصطفیٰ نقطہ مرتضی. اب تو بات اور آسان ہو گئی نا. الف نے ایک رات با کو بھیجا پیام میرے حبیب آؤ. سجا جو بے دل کے دل میں منبر اسی کے پہلے خطیب آؤ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. الف نے ایک رات با کو بھیجا پیام میرے حبیب آؤ. سجا جو بے دل کے دل میں منبر اسی کے پہلے خطیب آؤ. زمین کی رونق زماں کی زینت. ہائے 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 ہائے. زمین کی رونق زماں کی زینت. زمین کی رونق زماں کی زینت. زمین کی رونق زماں کی زینت. اللہ کہہ رہا ہے زمین کی رونق زماں کی زینت. میرے صحن کے نصیب آؤ. وہ ایک نقطہ جو میری میں ہے تمہیں دکھاؤں قریب آؤ. میری میں ہے تمہیں دکھاؤں قریب آؤ. اور حاصل نازل دو مصرے. اس کے بعد بھی 3-4 بات ہے وہ بھی چھوڑ دیے, اس سے پہلے والے بھی چھوڑ دیے. آخری 2 مصرے اور ایک فکرہ مسائب کا. اور مجھے دعا کریے گا, میں سفر کروں گا, آپ مولا کی مداحت کو سنیں گے. ہے وہ ایک نقطہ جو میری میں ہے تمہیں دکھاؤں قریب آؤ. اسی کے جلوے کی ہر صداقت. ایک دفعہ پھر بتانا. الف کیا ہے, بے کیا ہے, نقطہ کیا ہے,
ہاں یا علی، اللہ آپ کو یا علی کے سائے تلے رکھے، اسی کے جلوے کی ہر صداقت جہاں کی سرتاج ہو گئی ہے، اجازت میرے الوے کھجے آخری دو لائنیں، اسی کے جلوے کی ہر صداقت جہاں کی سرتاج ہو گئی ہے، الف کے پردے میں نقطہ دیکھا تو بات کی معراج ہو گئی۔ اللہ الف کے پردے میں نقطہ دیکھا تو باقی معراج ہو گئی ہے، بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر۔ بس ختم ہوگی بات، یہی حق تھا استقبال مصائب کا، ہاتھ سینوں پہ آ جاتے۔ چاہتا ہوں اس بھائی کی طرح آپ سارے ماتم میں مصروف ہو جائیں۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر، بچ گئے دریا، مارا گیا علی اصغر۔ اگلا جملہ میں ہر غیرت مند کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں جس کے گھر میں کم از کم ایک پردہ دار موجود ہے۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر، بچ گئے دریا، مارا گیا علی اصغر۔ غیرت مندو ہائے کرنا، بچ گئی چادر، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ عظم اللہ وجورکم، تقبل اللہ وجورکم، بچ گئی چادر، اجڑ گئی علی کی بیٹیاں۔ اللہ تمہارا ماتم فرمائے۔ سادات ہے سادات، آج کتنی ہے محرم کی؟ کتنی؟ 4 محرم کی۔ تو آؤ میں تمہیں ہاشمیوں کا پہلا قتل سناؤں۔ کون ہے ہاشمیوں کا پہلا قاتل؟ سرکار مسلم ابن عقیل۔ سرائکی ادب کے 2 مصرے مجھے یاد آئے ہیں۔ جب ماں کی گود میں بیٹھ کے بھیا مجلس سنتے تھے نا، تو ہمارے گاؤں میں مجلس ہوتی تھی اور ایک سرائکی ذاکر نے 2 مصرے جناب مسلم کی شہادت کے پڑھے، وہ ذہن میں نقش ہو گئے، اتنا گریہ ہوا، اتنا ماتم ہوا کہ ذاکر کو بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ میری آنکھوں میں آج تک منظر چھپا ہوا ہے۔ چاہتا ہوں تمہیں بھی ماتم کا سلیقہ تو بی بی نے بڑا عطا کیا ہے، عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ 2 مقتولاں دیاں بعد مرن دے، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ 2 مقتولاں دیاں بعد مرن دے، نہیں ہویاں اکھیاں باندے۔ ایک مسلم پتر عقیل تہا، دوجا زہرا دا دل باندے۔ نشانی بتاؤں، ایک دیاں بھیڑاں لاش تے آیاں تھی، رسیاں وچ پا باندے۔ ماتم کرو گے ادارو، ایک دیاں دھیاں پچھ دیاں ہن، اتھو کوفہ کتنا پاند۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ بس ماتم کی منزل قریب آ گئی، آپ نے استقبالی مسائل کا اتنا اچھا کر دیا، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ کوئی جہان میں ایسا ملک نہیں دیکھا۔ جی ہاں چلو تم نے روک دیا ہے، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک بیٹی نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھیں جناب مسلم کی۔ ایک کا نام سیدہ حمیدہ بنت مسلم، ایک کا نام سیدہ عاتقہ بنت مسلم۔ ایک 7 سال کی تھی، ایک 5 سال کی تھی، دونوں مسلم کو پیاری بڑی تھی۔ تیرے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، بڑی مسلم کو ایسے پیاری تھی جیسے رسول کو زہرا پیاری تھی۔ عظم اللہ حجورکم، یہ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے وارث موجود ہیں۔ بڑی رسول کو، بڑی مسلم کو ایسے پیاری تھی جیسے رسول کو زہرا پیاری تھی، اور چھوٹی مسلم کو ایسے پیاری تھی جیسے حسین کو سکینہ پیاری تھی۔ مرحبا مرحبا۔ جب حسین نے مدینے سے فہرست لکھوائی نا، اجازت یہ جملہ آپ کے لیے بھیا کہنے لگا ہوں، یہ کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا، نہ کسی واعظ خطیب شاعر ذاکر سے سنا ہے، میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کی آواز سن لو۔ اگر رونا آ جائے تو سنبھال لینا ہے، بھائی کے احترام میں تم نے روکا نہ ہوتا فکرہ نہ کہتا۔ جب حسین نے مدینے میں فہرست لکھوائی تھی نا، اور لکھوایا غازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام،
ہائے کر کے رونا مادمی کی شان ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. زینب بنت علی اسیرہ شام، ام کلثوم بنت علی اسیرہ شام، رقیہ بنت علی اسیرہ شام. بہنوں کے نام لکھوائے، بیٹیوں کے نام لکھوائے، بھتیجیوں کے نام لکھوائے. اور میں کہہ رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے، تیرے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب حسین نے ان 2 شہزادیوں کے نام لکھوائے ہوں گے نا تو حسین نے کہا ہوگا غازی لکھ عاتقہ بنت مسلم شہیدہ کربلا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. عاتقہ بنت مسلم شہیدہ کربلا. اور لکھوایا ہوگا حمیدہ بنت مسلم شہیدہ کوفہ. اب سوال کرو ظہیر، تو نے چھوٹی شہزادی کو شہیدہ کربلا کیوں کہہ دیا، بڑی کو شہیدہ کوفہ کیوں کہہ دیا؟ مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکو رونے والوں. جب 12 محرم کو علی کی بیٹیوں کا قافلہ کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچا ہے نا، تو ابھی شیطانیوں کا قافلہ رکا نہیں تھا. تو نے خوشبو کی بات کی ہے نا، اب جگر سنبھال. 12 محرم کو صدر دروازے پہ ابھی قافلہ رکا نہیں تھا، یا پچھلے اونٹ کی پوسٹ سے آواز آئی. اونٹ ہی پڑھ سکتا ہوں نا، محمل تو نہیں تھے جنہوں نے چادریں لوٹ لی، وہ محمل کہاں دیتے تھے؟ پچھلے اونٹ کی پوسٹ سے آواز آئی، سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ ایک مرتبہ قافلہ رونے والا خون رونے والا امام تڑپا. آواز آئی کیوں رکواتی ہو قافلہ؟ حمیدہ بنت مسلم کی آواز آئی، سجاد یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے، ہمیں بابا کے خون کی خوشبو آ رہی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ہمیں بابا کے خون کی، اور بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہوگے نا تم بھی، ہمیں بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. رونے والوں خوشبو کا نام آیا. اب تیرے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، خوشبو کا نام آیا. سجاد تڑپ کے کہتے ہیں صرف خون کی خوشبو نہیں، صدر دروازے پہ تیرے بابا کا سر لٹکا ہوا. اللہ جانے یہ سار کے لٹکنے کا نام آیا. پھر بچی نے سواری بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، جیسے بازو کٹوا کے عباس زین سے گرے تھے نا، ویسے کھڑے ہوئے اونٹ سے سورہ کوثر کی تفسیر زمین پہ گر پڑی. اور رونے والا اب بچی کا حق بنتا تھا نا، باپ سے اپنے دکھ بیان کرتی، کہتی رو رو کہ بابا میری چادر لٹ گئی ہے، بابا میرے بندے چھن گئے ہیں، بابا مجھے تماچے لگتے رہے ہیں، بابا میری گردن میں رسیاں آ گئی ہیں. لیکن ممبر کی قسم ہے، مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ پر ہائے بھی نہ کر سکا، لیکن ممبر کی قسم ہے سار کے نیچے آ کے نا حمیدہ بنت مسلم نے کوئی دکھ بیان نہیں کیا، صرف ایک بات کی ہے، بابا تیرے ساتھ ہمارے 2 چھوٹے بھائی گئے تھے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. تیرے ساتھ ہمارے 2 چھوٹے بھائی گئے تھے. اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ، اللہ جانے کسی نے چھاؤں میں بٹھایا یا کوئی نہ. اور رونے والوں ابھی باپ اور بیٹی کی باتیں چل رہی تھی، یا سجاد نے محسوس کیا حمیدہ کی آواز گھٹنے لگ گئی ہے. زنجیر سنبھال کے سجاد دوڑے تو اتنے میں شہزادی کا سر سجاد کے سینے پہ آ لگا. سجاد رو کے کہتے اماں پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم کی بیٹی کوفہ کے بازار میں مولا کو پیاری ہو گئی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اب سوال جو کیا، میں تو مسلم بن عقیل کی شہادت پڑھا تھا، لیکن تو نے مجھے میرا روح کے راستہ ہی بدل دیا ہے. اب سوال کرو، چھوٹی شہزادی کو شہیدہ کربلا کیوں کہہ رہے ہو؟ آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، رونے والے جب شام غریبہ آئی ہے نا، اور چاروں طرف سے شکاریوں کی طرح جنگل کو جیسے آگ لگاتے ہیں، حرامیوں نے چاروں طرف سے سادات کے خیموں کو آگ لگائی. علی کی بیٹیوں کی چادریں لٹ چکی تھی، اور سید و غیر سید و یہ حرام زادے گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے، حرامیوں کے ہاتھ میں نیزے تھے. کیا پڑھوں مسائل، کیا تو سنے گا؟ آگے آگے سیدانیاں دوڑتی تھی، پیچھے پیچھے یہ نیزے لے کے دوڑتے تھے. پڑھتے ہو تو مر جاؤ. کوئی نیزہ حسین کی بیٹی کو لگتا تھا، کوئی نیزہ علی کی بیٹی کو لگتا تھا. اگر ماتم کی منظر بڑھاؤ، میں فکرہ مکمل کرو. اور رونے والا ایک نیزہ عاتقہ کی پوسٹ میں آ لگا ہے. رونے والا مسلم کی بیٹی زمین پہ گر پڑی ہے. معاف کر دینا، پیچھے سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سم عاتقہ کے سینے پہ آئے ہیں. اور رونے والا بچی کی آواز آئی، سجاد میرا آخری سلام ہے. اور رونے والا جب شام غریبہ کے بعد سیدانیوں نے اپنے بچے سنبھالے ہیں نا، لاہور کی ملکہ طرف کے کہتی ہے اجڑ گئی میری شہزادی نہیں مل رہی. اور رونے والا شام کی ملکہ نے بہن کی
کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، کربلا کے جنگل میں عاتقہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور رونے والا ایک ٹیلے کے ساتھ جو گزرے نا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے رقیہ رک جا، تیری بیٹی مل گئی ہے، اب مجھ سے کرو سوال، کس حال میں ملی ہے؟ کچھ اس حال میں ملی ہے، ادھر سے لاش اٹھاتے تو ادھر سے گر پڑتی، ادھر سے ماتم کر کے رونا آدمی کی شان ہے، ادھر سے لاش اٹھاتے تو ادھر سے گر پڑتی، اور رونے والوں مجھ سے سوال کرو کیسے عاتقہ کی لاش اٹھائی ہوگی؟ رونے والوں جیسے حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے تھے، ویسے علی کی بیٹیوں نے عاتقہ کا جنازہ اکٹھا کیا، اب اکٹھا کر کے ڈھیری بنا کے نا عاتقہ کے ٹکڑوں کی، علی کی بیٹی رو کے مقتل کی طرف دیکھ کر حسین سے بول کے کہتے حسین بھیا جب تم نے قاسم اٹھایا تھا تیرے پاس امامہ تھا اور تم نے کچھڑی بنا لی، بتا زینب کیا کرے